یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، شہرت تھی، لیکن ایک ایسی بیماری تھی جس نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ کئی سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ اس کی حکومت پورے جہان پر تھی، تخت و تاج اور دولت اس کے قدموں کی دھول تھی۔ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، مگر بادشاہ سلیمان کا دل بجھ چکا تھا۔ وہ زندگی سے بیزار تھا، اسے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ یہی حال اس کی بیوی سونیا کا بھی تھا۔ بادشاہ نے سونیا سے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ شادی کو کئی برس گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی ان کی آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے لبریز رہتی تھی۔ میں جینا نہیں چاہتی سلیمان، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ عرصہ تک جی نہیں پاؤں گی۔ ایک دن سونیا نے یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں کی اداسی اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ شادی کے کئی برس گزر جانے کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ اپنی بیوی کے اس غم سے پوری طرح واقف تھا اور بولا، آؤ میرے ساتھ شکار پر چلو، تمہارا دل بہل جائے گا۔ بادشاہ نے سونیا کا ہاتھ تھاما، مگر سونیا نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونا چاہتی تھی، لیکن بادشاہ زبردستی اسے محل سے باہر لے آیا اور اپنے ساتھ شکار پر لے گیا۔ قریب ہی ایک گھنا جنگل تھا جہاں شکار کے لیے جانوروں کی بھرمار تھی، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ شکار ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ بادشاہ شکار کا عادی تھا اور بڑے ماہر انداز میں شکار کیا کرتا تھا۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا۔ وہاں پر شکار کرنے کے لیے بہت زیادہ ہرن تھے۔ بادشاہ کو اپنے سپاہیوں سمیت آتا دیکھ کر ہرن ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے اپنا تیر کمان اٹھایا اور دور سے ہی نشانہ سادھ کر ایک مضبوط ہرن پر تیر چلا دیا۔ تیر جیسے ہی ہرن کو لگا، فضا میں ایک عجیب سی چیخ گونج اٹھی۔ گھائل ہرن لڑکھڑایا اور جھاڑیوں کے اندر غائب ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس ہرن کو مار ڈالا، سونیا نے چیخ کر کہا۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور کہا، فکر مت کرو، وہ تو صرف ایک جانور ہے۔ اس نے سونیا کا ہاتھ پکڑا اور جھاڑیوں میں گھائل ہرن کو ڈھونڈنے لگا، مگر یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ جھاڑیوں میں ہرن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تیر ہرن کو لگا تھا۔ ہرن زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، لیکن سپاہیوں نے اس کا آس پاس کا علاقہ چھان مارا، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ملا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہرن کہاں جا سکتا ہے؟ بادشاہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک تیز دھماکہ ہوا۔ سونیا اور بادشاہ جس جگہ کھڑے تھے وہ زمین اچانک ہلنے لگی اور دونوں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کے سامنے والی زمین 2 حصوں میں بٹ رہی تھی۔ پھر اس پھٹی ہوئی زمین کے اندر سے کالے رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں ایک بڑے پیڑ کا روپ لینے لگا۔ یہ کیسا پیڑ ہے؟ یہ اس جنگل کے باقی پیڑوں جیسا تو نہیں لگتا، سونیا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ اور سونیا سکتے کی حالت میں اس عجیب و غریب پیڑ کو دیکھنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سلیمان، سونیا نے بادشاہ کا ہاتھ کس کے پکڑ لیا۔ اچانک پیڑ سے ایک ہنسی کی آواز گونجنے لگی۔ ایسا لگنے لگا جیسے کوئی بوڑھی عورت زور زور سے قہقہا لگا رہی ہو۔ ایک ڈراؤنی عورت کی شکل میں بدل گیا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کی شکل اختیار کر لی۔ سونیا اسے دیکھ کر بہت گھبرا گئی اور بولی، یہ کون ہے؟ یہ بوڑھی عورت کہاں سے آئی اور وہ ہرن کہاں گیا؟ سونیا نے کانپتی آواز میں بادشاہ سے پوچھا۔ بادشاہ نے ہمت جٹا کر وہی سوال اس پیڑ سے کر ڈالا۔ بوڑھی عورت زور سے ہنس کر بولی، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں بادشاہ سلیمان، میں جانتی ہوں کہ تو اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن تجھے اور تیری بیوی کو کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں ملے گی۔ تم دونوں ساری زندگی یوں ہی تڑپتے رہو گے، اور پتہ ہے اس میں تمہاری کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے زور سے قہقہا لگایا۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ہم ساری زندگی کیوں بے اولاد رہیں گے؟ سونیا نے پوچھا۔ تو اس عورت کی آنکھوں سے آگ نکلنے لگی اور بولی، یہ سب تمہارے باپ دادا کی کرموں کی سزا ہے جو اب تمہیں بھگتنی ہوگی۔ پھر وہ بوڑھی عورت بادشاہ سے مخاطب ہوئی اور بولی، جب تیرا باپ جوان تھا اور تو صرف 6 مہینے کا تھا، اس وقت وہ اس جنگل میں آیا تھا۔ اس وقت میں ایک بہت خوبصورت پیڑ تھی اور جنگل کی فضا کا لطف لے رہی تھی، لیکن تمہارے باپ نے مجھے کاٹ دیا تھا۔ تیرا باپ تو چلا گیا، لیکن میں نے اسے یہ بد دعا دی تھی کہ اس کی نسل مٹ جائے گی، اور اب یہی ہو رہا ہے۔ تجھے اولاد نہیں ہوئی اور کبھی نہیں ہوگی۔
بوڑھی عورت کی بات سن کر سونیا زور زور سے رونے لگی اور بادشاہ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کا کوئی کفارہ ادا کر سکتے ہیں؟ بوڑھی عورت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولی، ہاں، ایک راستہ ہے۔ اس کے لیے تجھے اور تیری بیوی کو ایک امتحان دینا ہوگا۔ اگر تم دونوں نے وہ امتحان پاس کر لیا تو اس بد دعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایسا کہنے کے بعد وہ پیڑ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سونیا اور بادشاہ حیرانگی سے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ انہیں بڑھیا کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کس امتحان کی بات کر رہی تھی؟ یہ ایک بہت بڑی پہیلی ان دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے محل میں واپس آ گئے۔ سونیا بہت پریشان تھی۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹی، اسے خواب میں وہی پیڑ دکھائی دیا۔ سونیا نے اس پیڑ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کس امتحان کی بات کر رہی تھی۔ اس کے جواب میں اس بوڑھی عورت نے کچھ نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ تم ایک رحم دل عورت ہو اور صدقہ خیرات کرو۔ ایسا کہہ کر وہ چلی گئی۔ صبح اٹھ کر سونیا نے اپنا خواب بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے فوراً اپنی رعایا میں خیرات بانٹنے کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں جو بھی آئے گا میں اسے منہ مانگی خیرات دوں گا۔ بادشاہ کا اعلان سنتے ہی ہزاروں ضرورت مند بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے انہیں خیرات دینا شروع کر دیا۔ لوگ خوشی خوشی خیرات لے کر بادشاہ اور اس کی ملکہ کو دعائیں دیتے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ ان لوگوں میں ایک بڑھیا بھی آئی۔ اس بڑھیا نے بادشاہ سے کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہاری ملکہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ اسے سونیا کے پاس لے گیا۔ وہ بوڑھی عورت سونیا سے بولی، تم مجھے بہت رحم دل معلوم ہوتی ہو۔ تمہارا یہ گلے کا ہار مجھے بہت پسند آیا ہے۔ مجھے یہ چاہیے، کیا تم مجھے یہ دے سکتی ہو؟ ملکہ بولی، ہاں ہاں، تم یہ لے سکتی ہو۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا۔ یہ ان کا خاندانی ہار تھا جو سونیا کو اس کی ساس نے دیا تھا۔ بادشاہ نے سونیا کو وہ ہار دینے سے منع کر دیا، لیکن سونیا نے فوراً وہ اپنا ہار اتارا اور اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ پسند ہے تو یہ لے لو اور میرے لیے دعا کرو۔ وہ بوڑھی عورت ہار لے کر خوش ہو گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ہتھوڑا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے ہتھوڑا لانے کا کہا۔ جلد ہی ایک بڑا سا ہتھوڑا بڑھیا کو دے دیا گیا۔ بوڑھی عورت نے وہ ہار زمین پر رکھا اور اس ہتھوڑے سے اس ہار کو توڑنے لگی۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر تمہیں یہ ہار نہیں چاہیے تو تم ہمیں واپس کر دو اور اس کے بدلے میں پیسے لے لو، لیکن اس کو خراب نہ کرو۔ لیکن بوڑھی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ ہار برے طریقے سے توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ ہار اس نے ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے ساتھ محل سے لے کر باہر چلی گئی۔ کسی کو بھی بڑھیا کی اس حرکت کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ملکہ کا اتنا قیمتی اور خاص ہار لے کر توڑ دیا۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کے وقت جب ملکہ سونے گئی تو اسے خواب میں وہی بوڑھی عورت ملی اور کہنے لگی، ملکہ تم نے اچھا کیا وہ ہار مجھے دے کر۔ بد دعا کا اثر اسی ہار میں تھا۔ اب تم اس بد دعا سے آزاد ہو اور اللہ تمہیں جلدی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ ملکہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے یہ خواب اٹھ کر بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس بڑھیا کا کہنا سچ ہوا اور واقعی ہی کچھ مہینوں میں ملکہ کو یہ خوشخبری مل گئی۔ اگلے سال سونیا کی گود میں ایک پیارا سا بچہ تھا۔ بادشاہ اپنے وارث کو پا کر بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے اپنے شہزادے کا نام شہزادہ عادل رکھا۔ شہزادہ عادل اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھا اور اپنے باپ کی طرح ذہین تھا اور اپنی سلطنت کے فیصلے بہت ہی سمجھداری سے کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ شہزادہ عادل جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے سمجھدار ہوتا گیا۔ اس کی سمجھداری سے لوگ بہت متاثر ہوتے۔ جیسے ہی شہزادہ عادل جوان ہوا، بادشاہ نے اپنا تاج اس کو پہنا دیا۔ اب وہ اپنے باپ کی جگہ بیٹھنے لگا۔ بادشاہ سلیمان اور سونیا دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور شہزادہ عادل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ شہزادہ عادل ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ شہزادہ عادل کو صرف بھوک لگتی تھی اور وہ کھانا کھا کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا تھا اور اسی وجہ سے وہ سست ہو گیا تھا اور اب وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں بہت سستی کرنے لگ گیا تھا۔ بادشاہ سلیمان اس کی اس حرکت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ سپاہی بھی حیران تھے کہ شہزادہ ہر معاملے میں خود فیصلے کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ زیادہ دیر سوتا ہی رہتا ہے۔ اب شہزادے کو بھوک بہت زیادہ لگنے لگی تھی۔ اب اس کا یہی کام تھا کہ ہر وقت کھانا کھاتا اور کھانا کھانے کے بعد وہ سو جاتا۔ شہزادہ اب اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ اس سے چلا پھرا نہیں جاتا تھا۔
وہ بس بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتا اور وہیں لیٹ جاتا۔ اب تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں جاتا تھا۔ بادشاہ سلیمان اور سونیا بہت پریشان تھے کہ ان کا اکلوتا وارث ہے اور یہ اس کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اتنا زیادہ موٹا ہو گیا کہ اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ نے ہر جگہ سے حکیم بلوا کر شہزادے کا علاج کروا کر دیکھ لیا، لیکن کسی حکیم سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بادشاہ اب مایوس ہونے لگا تھا۔ ایک دن محل میں ایک بوڑھا حکیم آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا وہ 1 مہینے میں شہزادے کا علاج کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے علاج کر لیا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، لیکن اگر تم علاج نہیں کر پائے تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور یہی کہہ کر علاج کرتے ہیں، لیکن شہزادے کو کسی کے علاج سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے میں اب تنگ آ چکا ہوں۔ اب جو بھی شہزادے کا علاج کرنے آئے گا اگر نہیں کر پائے گا تو میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ حکیم نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مجھے شہزادے کے پاس لے چلو۔ حکیم کو شہزادے کے کمرے میں لے جایا گیا۔ حکیم نے وہاں بیٹھ کر شہزادے سے تھوڑی سی باتیں کی اور اٹھ کر بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہا بادشاہ سلامت، شہزادے کے پاس صرف 40 دن ہے، اس کے بعد وہ مر جائے گا، اس لیے میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، کیونکہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت غصے سے بولے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حکیم نے کہا بادشاہ سلامت، آپ چاہے تو میری جان لے لیں، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے حکیم کو اپنے محل میں قید کروا لیا اور کہا کہ 40 دن بعد تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سب لوگ شہزادے کی موت کا دکھ منانے لگے۔ شہزادے کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ اس کے پاس صرف 40 دن ہے۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا، اس نے کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ ایک دن شہزادے نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو اس کمرے میں لیٹے رہنے سے اچھا ہے کہ میں اٹھ کر باہر نکلوں اور باہر کی دنیا دیکھوں۔ آہستہ آہستہ شہزادے نے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ اب وہ بہت کم سوتا تھا اور زیادہ دیر باہر ٹہلتا رہتا تھا۔ اب شہزادے کو چلنا پھرنا اتنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ اس نے کھانا پینا کم کر دیا تھا۔ جب بھی کھانے بیٹھتا تو اپنے ہاتھ روک لیتا اور سوچتا کہ اب تو زندگی ختم ہو رہی ہے، اب کھانے پینے کا کیا فائدہ۔ اس نے غریبوں میں اپنی دولت بانٹنا شروع کر دی کہ مرنے کے بعد یہی کام آئے گی۔ جب 30 دن گزر گئے تو بادشاہ کا جسم کافی پتلا ہو گیا تھا اور اب اس کی سانس نہیں پھولتی تھی اور وہ آسانی سے چل پھر لیتا تھا۔ 40 دن ہونے میں صرف 2 دن بچے تھے۔ بادشاہ نے اس بوڑھے حکیم کو بلوایا اور کہا کہ تم نے کہا تھا کہ میں 30 دن میں شہزادے کا علاج کر لوں گا اور اب 30 دن سے اوپر ہو گئے ہیں اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ بادشاہ تو مرنے والا ہے۔ تو وہ حکیم مسکرایا اور بولا بادشاہ سلامت، میں نے جھوٹ بولا تھا کہ شہزادے کے پاس 40 دن کی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے، میں ایک انسان ہوں، میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ کسی انسان کی زندگی کتنی ہے؟ میں نے تو شہزادے کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہزادے کا وزن بہت کم ہو گیا ہے، اب وہ اپنے بستر پر ہر ٹائم نہیں لیٹے رہتے بلکہ باہر نکل کر ریاست کے معاملات دیکھتے ہیں، جو کہ ان کا کام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہزادے نے اپنا کام اچھے طریقے سے سنبھال لیا ہے۔ اصل میں ان کو کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ وہ موٹاپے کی وجہ سے سست ہو گئے تھے اور چلنا پھرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس وجہ سے انہیں بھوک زیادہ لگتی تھی اور زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ مزید موٹے ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن موت کے خوف سے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، محنت کرنے لگے، چلنے پھرنے لگے، دھوپ اور روشنی میں بیٹھنے لگے اور ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی موٹاپا کچھ کم ہوا انہوں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے غور کیا تو اس نے محسوس کیا کہ واقعی بوڑھا حکیم سچ کہہ رہا ہے۔ شہزادہ اب واقعی ہی ٹھیک ہے اور وہ پہلے جتنا موٹا بھی نہیں ہے۔ جب شہزادے کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی سستی نہیں کرے گا اور اتنا کھانا نہیں کھائے گا اور اپنا کام ایمانداری سے کرے گا۔ اس دن کے بعد شہزادے نے بھوک رکھ کر کھانا شروع کر دیا اور ریاست کے سبھی معاملات بہت ذمہ داری سے دیکھنے لگا۔ چند دنوں میں ہی شہزادہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ سونیا اور بادشاہ سلیمان خوشی سے جھوم اٹھے اور بولے تم واقعی ہی ایک قابل حکیم ہو۔ بادشاہ بولا مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میرے بیٹے کی بیماری کو پکڑ پاؤ گے، لیکن تم نے نہ صرف بیماری کا پتہ لگایا ہے بلکہ اس کا علاج بھی کر دیا ہے، تمہیں تمہاری ذہانت کا انعام ضرور ملنا چاہیے۔ بادشاہ سلیمان بے حد خوش تھا اور اس کے اشارے پر ہی شہزادے نے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اس حکیم کے نام کر دیا۔